أعاهد الله أن أكون مخلصا أعاهد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات و خواتین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. ہم عبادتیں اسی کے لیے بجا لاتے ہیں. سب سے سچی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم تھا کہ آج کے خطاب میں ہم شعبان کے فضائل اور پھر اس کے اندر ہونے والی بدعتوں سے متعلق گفتگو کریں گے. دیکھیے، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں لوگ بدعات کی طرف دوڑ رہے ہیں. سنتوں سے محروم ہیں. کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہیں. لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر عامل ہیں. یہ بہت بڑے نقصان اور بہت بڑے خسارے کی بات ہے. ایسی عبادت جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم کے وعدے کیا ہے، ان سے دور ہے. اور جو دین میں نئی چیز ہے جس کے انجام کو دوزخ کہا گیا، اس کو گمراہی کہا گیا، اس میں سرگرم نظر آتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. عبادت، اصل میں عبادت کیا ہے؟ عبادت کے لیے کتاب و سنت کے اندر شرائط ہیں. مثال کے طور پر عبادت وہ اللہ کے لیے ہو، اس عبادت پر اللہ کا حکم ہو، وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. آپ وہ عبادت کا جو طریقہ بتائے ہیں وہ طریقے کے عین مطابق وہ عبادت ہو، اور وہ عبادت کے اندر اخلاص ہو. دیکھیے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت ہے اور جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے. یہ ایک مقدار ہے، ظہر کی ایک مقدار، جمعہ کی ایک مقدار. اگر ہم اس کے اندر رد و بدل کریں گے تو وہ عبادت غیر مقبول ہے. اسی طریقے سے عبادات کے اندر مقام کا اعتبار ہے. جیسے وقوف حج کے اندر عرفہ میں ہو، منا میں قیام ہو، اگر ان جگہوں کو کوئی بدل دے تو اس کا حج غیر مقبول ہے. اعتکاف مساجد میں ہے، اگر کوئی اعتکاف گھر پہ کرے یا کمرہ لے کر کہیں دور جا کے کرے، اس کا اعتکاف نہیں ہے. اس لیے کہ اعتکاف مساجد کے اندر کرنا ہے. اور اسی طریقے سے وقت کی تعیین ہے. جمعہ کی نماز جمعہ کے دن ہے، اگر غیر دن میں جمعہ کی نماز کوئی ادا کرے، ذوالحج کے مخصوص ایام کے علاوہ کسی اور دنوں میں لوگ حج کرے، رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں لوگ فرض روزے رکھ لے، 1 مہینے کے، بات نہیں بنے گی. اس لیے کہ جو وقت بتایا گیا ہے وہ وقت پر وہ عبادت ہو.
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ورنہ دین کے اندر نئی چیز ہو جائے گی، اور دین کے اندر نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے یا نئی چیز پہ عمل کرے وہ رد ہے، یعنی وہ غیر مقبول ہے۔ اب آئیے انہی بدعات میں سے ہم ایک شعبان کے مہینے میں ہونے والی بدعات کی طرف آتے ہیں، اور آنے سے پہلے شعبان کے تعلق سے صحیح باتیں کیا ہیں جو احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہوں، ہم ان باتوں کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد شعبان کے تعلق سے جو من گھڑت اور موضوع روایات ہیں ان کا جائزہ لیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے شعبان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، ایک فضیلت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، اخرجہ ابو داؤد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کے لیے پسندیدہ مہینہ وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، ثم یصلہ برمضان، اور پھر آپ جو ہے رمضان میں پہنچ جاتے تھے، رمضان سے اس کو ملا لیتے تھے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر جو اہم بات ہے اس کو بتانے سے پہلے ایک اشکال جو اس حدیث کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام 12 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں میں روزہ رکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا رمضان کا مہینہ آپ کو پسند نہیں تھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے کے لیے، فرض روزوں کے علاوہ دیگر روزے رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مہینہ پسند تھا؟ شعبان کا مہینہ پسند تھا۔ پھر رمضان سے اس کو جوڑ لیتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور کتنے روزے رکھتے تھے؟ کتنے روزے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، الا قلیلا، چند دنوں کو چھوڑ کر آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، اخرجہ الترمذی، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل شعبان اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے شعبان کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے روزے رکھنے کا ذکر کیا گیا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ الا قلیلا، چند دنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے، اور بعض احادیث کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ 27 روزے تک بھی رکھتے تھے شعبان کے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دی ہے، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی حدیث ہے، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے، 15 تاریخ گزر جائے، اب اس کے بعد تم کو روزہ نہیں رکھنا۔ یہ آپ امت کو حکم دیے کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کمزوری آ جائے، رمضان کے فرض روزوں کے لیے وہ لاغر ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو یہ قباحت کہیں فرائض میں اور نہ بنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمائے۔ لیکن اگر کسی کی عادت رہی ہے، جیسے پیر کے دن کا روزہ ہے، جمعرات کے دن کا روزہ ہے، اس کا عادی ہے، وہ ہمیشہ رہ رہا ہے ان روزوں کو، تو شعبان کے بعد جو ہے ان دنوں میں اس کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع الاعمال فیہ الى رب العالمین وانا احب ان يرفع عملی وانا صائم، رواہ النسائی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اسے لوگ غافل ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بلند ہوتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ ان یرفع عملی وانا صائم، اور میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں صوم کی حالت میں رہوں، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ یہ حکمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ اور شعبان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کیا معلوم ہے؟ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے پاس چڑھتے ہیں، اس لیے بندے کو چاہے کہ وہ روزے میں رکھے تاکہ وہ اعمال جب چڑھے تو معلوم ہو کہ یہ روزے دار کے اعمال ہیں۔ آپ کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میرے اعمال جب چڑھے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ایک فضیلت رمضان میں روزے رکھنا۔ شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے ایک روایت ہے جس کو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح بلا ریب کہا کہ تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد یہ حدیث صحیح ہے بغیر کسی شک کے۔ وہ حدیث کیا ہے ذرا دیکھ لیتے۔ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِرٍ أَخْرَجَهُ الطبرانی۔ یہ حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق پر جھانکتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الا لمشرک او مشاحر، سوائے دو لوگوں کی۔ وہ دو لوگ اللہ کے پاس بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے، وہ کون ہے؟ ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور، یعنی دلوں کے اندر کینہ رکھنے والا، دلوں کے اندر حسد رکھنے والا، دلوں کے اندر جلن رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوتوں اور دشمنیوں کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھنے والا، اس کی اور مشرک کی مغفرت اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں کرتا شعبان کی اس رات میں، باقی سب کی مغفرت کرتا ہے۔ دیکھیے یہ جو میں نے 4 یا 5 احادیث کو آپ کے سامنے بیان کیا، یہی وہ احادیث صحیح طرق سے ہیں، صحیح سند سے ہیں جو شعبان کے تعلق سے، شعبان کی فضیلت کے تعلق سے۔ تو گویا یہ مطلب شعبان کے فضائل کے تعلق سے جو احادیث ہیں اس سے ہمیں 3 باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس بلند ہوتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں وہ روزوں سے رہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ 15ویں رات میں آسمان دنیا پہ مخلوق کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا شرک تو نہیں ہے، شرک سے توبہ کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، جلن، عداوتیں، دشمنیاں اگر ایسی حرکتیں ہیں، اگر ایسی عادات قبیحہ ہیں تو ان سے جو ہے ان چیزوں کو دور کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے، اور جو ہے اب اچھے خصائل اپنانا ہے، اچھی عادتوں کو لینا۔ اب روزوں کے بعد جو حدیث بیان کی گئی 15ویں رات کا ذکر، اس کے اندر ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کا یہ معاملہ۔
آسمان اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ جھانکتا ہے. مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. کیا اس حدیث کے اندر جو 15ویں شعبان کا ذکر ہے، اس حدیث کے اندر کیا کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے، یا اس رات میں عبادت کرنے کا حکم اس کے اندر دیا گیا ہے، یا قبرستان جا کر مدفون لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیا اس دن کے عید کا ذکر اس کے اندر ہے؟ کیا اس دن خاص روزہ رکھنے کا ذکر اس کے اندر ہے؟ کہیں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے. بلکہ یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ دیکھیے ساروں کی مغفرت کر رہا ہے سوائے دو لوگوں کی. ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہے اور دوسرے کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں ساری زندگی کے لیے سبق یہ لینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس مشرک اتنا مبغوض انسان ہے اور اتنا ناپسندیدہ انسان ہے، تو کہیں کیا ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے؟ کیا کہیں ہمارے ہاتھوں میں دھاگے تو نہیں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری گردنوں میں تعویذیں تو نہیں لٹکی ہوئی ہیں؟ اور کیا ہمارے گھروں میں بندشیں تو نہیں لگائی گئی ہیں؟ اور کیا ہماری سواریوں پر ڈوریاں کالی تو نہیں باندھی گئی ہیں؟ یا کہ کیا ہمارے سر غیر اللہ کے آگے کہیں نہیں جھک رہے ہیں؟ یا ہماری قربانیاں کسی چبوترے پہ ذبح نہیں ہو رہی ہیں؟ یا کہ ہمیں خوف کسی اور سے ہو، رجا اور امید کسی اور سے ہو؟ ہماری عبادتیں غیر اللہ کے لیے تو کہیں نہیں ہو رہی ہیں. ہم کہیں اپنی بیماریوں میں غیر اللہ سے شفا تو نہیں مانگ رہے ہیں. اور اولاد سے محروم ہم میں لوگ کیا غیر اللہ سے اولاد تو نہیں مانگ رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کر کے اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، تمام چیزیں یا اس میں سے بعض چیزیں، تو توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں شرک ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو شرک اس قدر ناپسند ہے کہ ایسی رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کر رہا ہے. لیکن افسوس حدیث میں تو شرک کی قباحت بیان کی گئی، لیکن 15ویں تاریخ کو لوگ شرک کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی غلطی ہے ہمارے سے. قبرستان جانا اور وہاں سے مانگنا، سوال کرنا، یہ سب اسلام کے اندر ناپسندیدہ امور. اور دوسری بات، جو کینے کا ذکر کیا گیا، یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے کہ کینے دلوں سے نکالو، محبتوں کو بھرو. تعجب کی بات یہ ہے کہ کینہ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر شرک کے ساتھ اس کو جوڑ کے بتایا ہے. اگرچہ کہ وہ شرک اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت ناپسندیدہ. کوئی دل کے اندر کینہ رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے، یہ بہت بری بات ہے. یہ نیکیوں کو کھا جانے والا. یہی وہ صحیح باتیں تھیں شعبان کے تعلق سے جس کو ہم نے ابھی بیان کیا کہ روزے رکھنا، شرک سے توبہ کرنا، کینوں کو دلوں سے نکال کر دلوں میں محبتوں کو. اب آئیے شعبان کے تعلق سے جو من گھڑت حدیثیں، ان حدیثوں کی طرف ہم چلتے ہیں. کہ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ موضوع حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. موضوع کا معنی وہ حدیث ہے ہی نہیں، لوگ چند جملے بنا لیے اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ یہ موضوع حدیث ہے. اور ایک اور حدیث وہ بھی موضوع ہے
وہ اس طریقے سے ہے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے جب 15ویں رات آئے، فقوموا لیلتها وصوموا یومها، اس رات میں عبادت کرو اور اس دن میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، سورج جیسے غروب ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے، فیقول، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا میں اس کو عافیت دوں گا، الا سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں گا، الا کذا الا کذا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے نام، کئی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی قسموں کو بیان کر کے پکارے گا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ برابر یہ پکارتا رہے گا۔ اس حدیث کی تحقیق کرنے کے بعد مشہور محدث محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی موضوع کا معنی یہ حدیث ہے ہی نہیں، لوگوں نے لکھ لیا اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کا کوئی طریق ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ موضوع حدیث کے سننے کے بعد ایک بات پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ تعجب یہ ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، ٹھیک ہے، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ کہنا کہ 15ویں رات کو اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اس طریقے سے پکارتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی پریشان، اسی طرح اور بھی لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ لے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ ایسی من گھڑت باتوں کو سن کر لوگ صحیح سمجھیں گے اور سال میں ایک مرتبہ روزیوں کے لیے اللہ کے دربار میں آ جائیں گے۔ دیکھیے، امت پہلے ہی عبادتوں سے غافل ہے، جو امت فجر کی نماز میں حاضری نہ دے، یہ راتوں میں عبادت کیسے کر سکتی ہے؟ فجر کی نماز میں جو صفیں خالی، گنے چنے چند لوگوں کے چہرے روزانہ، ایسی امت جو عبادتوں سے دور ہے، ان کو سال میں ایک مرتبہ کی فضا ایسی من گھڑت باتوں کو پیش کر کے اور زیادہ کاہل بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ جو آسمان 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، یہ فضیلت تو روزانہ کے تعلق سے اصل میں ہے، روزانہ کے تعلق سے ہے۔ حدیث سن لیجیے، اس طرح ہے حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يرزقني فأرزقه۔ رواه البخاری فی کتاب الدعوات باب الدعاء نصف اللیل۔ بخاری کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له ومن یستغفرنی فاغفر له ومن یسألنی فاعطیہ، کہ ہمارا رب یتنزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا پروردگار
حصہ باقی رہ جاتا ہے، آخری ثلث یعنی آخری 1/3 باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں۔ یہ تو روزانہ کے تعلق سے حدیث ہے، یہ روزانہ کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کر کے روزانہ اس کو جو ہے تہجد کا پابند بنانے کے بجائے، قیام اللیل کا پابند بنانے کے بجائے، فجر کی نماز کا اہتمام کرانے کے بجائے اس حدیث کو جو ہے سال میں ایک مرتبہ کی جگہ لے جا کے رکھ کے الفاظ کل لیلۃ ہر رات کی جگہ پر جو ہے 15ویں شعبان کا ذکر کر دیا، ہر رات کے لفظ کو نکال کر شعبان کی 15 تاریخ کا لفظ وہاں پہ ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ امت کو ایک تو غلط بول کر، ایک تو جھوٹ بول کر امت کو گمراہ کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک دوسری بات یہاں پر اس تعلق سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی اور فرمایا جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنے الموضوعات کے اندر لائے۔ الموضوعات ان کی کتاب جس کے اندر تمام موضوع حدیثوں کو وہ جمع کیے ہیں، اس کے اندر اس منگھڑت حدیث کو بھی جمع کیا کہ آپ 14 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کیے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس کو اللہ 20 مقبول حجوں کا ثواب دے گا، 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب دے گا۔ اس کی سند پہ تحقیق کرتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ دیکھیے الموضوعات ابن الجوزی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے ایک اور روایت وہ بھی جو ہے الموضوعات ابن الجوزی کے اندر موجود ہے، جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، اور اگر وہ لوح محفوظ میں بھی بدبخت لکھا ہوا ہے تو وہ نکال کے جو ہے خوش نصیب لکھ دیا جائے۔ یہ بھی ابن جوزی رحمہ اللہ کی الموضوعات کے اندر یہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ موضوع حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، کوئی آدمی وہ بات کہے جو میں نہیں کہا اور میری طرف اس کو منسوخ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جبکہ میں نہیں کہا ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے ایسے موضوع باتوں کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور ایک سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے جو مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 974 ہے، اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو قبرستان آپ رات میں اٹھ کر گئے اور دعا کی۔ ذرا ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کافی طویل ہے، پوری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں شعبان کا کہیں ذکر ہے۔ غور کیجئے، میں حدیث کا ایک ایک لفظ پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اور آپ دیکھیے اس کے بعد کہ یہ حدیث کیا شعبان کے 15ویں رات میں فٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شعبان کا ذکر ہے ہی نہیں۔ دیکھیے حدیث اس طرح ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لما كانت ليلة التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيها عندي، یہ اس رات کی بات ہے جو رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ساتھ۔ انقلب فوضع رداءه،
آپ نے اپنی چادر کو نکالا اور رکھا، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، اور آپ اپنی جوتیوں کو نکالا، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، اور اس کو اپنے پیروں کے پاس رکھا، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، اور اپنی چادر کا کنارہ آپ نے زمین پر بچھایا، فَاضْطَجَعَ، اور آپ لیٹ گئے، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمًا، آپ کے لیٹنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ظن ان قد رقدت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں، فاخذ رداءه رویدا، آہستہ سے آپ اپنی چادر لیے، وانتعل رویدا، اور آہستہ سے آپ نے اپنا جوتا پہنے، وفتح الباب، اور آپ دروازہ کھولے، فخرج، اور باہر نکل گئے، ثم اجافه رویدا، اور پھر آہستہ سے دروازے کو آپ نے بند کیا، فجعلت درعی فی رأسی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو یہاں تک وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد فرما رہے ہیں فجعلت درعی فی رأسی، میں نے بھی کیا کیا کہ اپنی چادر کو اپنے سر پہ ڈال دیا، واختمرت، اور میں نے دوپٹہ ڈال لیا، اوڑھنی ڈال لیا، وتقنعت ازاری، اور اپنی چادر کو میں نے لپیٹ دیا، یعنی باہر نکلنے کا لباس جو تھا وہ پورا انہوں نے بیان کر دیا، ثم انطلقت الى اثره، اور میں نے آپ کے پیچھے پیچھے چلا، حتی جاء البقیع فقام، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے پاس آئے اور وہاں پر آپ نے قیام کیا، یعنی آپ کھڑے ہوئے، فاطال القیام، اور قیام بہت دیر تک کیا آپ نے، بہت دیر، کافی دیر تک آپ کھڑے رہے، ثم رفع یدیہ ثلاث مرات، اور پھر جو ہے 3 مرتبہ اس دوران میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، قیام کے دوران 3 بار اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم انحرف، پھر آپ جو ہے واپس پلٹے، فانحرفت، میں نے بھی واپس پلٹا، فاسرع فاسرعت، فہرول فہرولت، فاحذر فاحذرت، آپ جب تیز چلے میں بھی تیز چلی، اور جب آپ ہلکی دوڑ لگائے میں بھی ہلکی دوڑ لگائی، اور جیسے جیسے آپ تیز دوڑ لگائے میں بھی ایسے ہی تیز دوڑ لگائی، فسبقتہ، لیکن گھر پہنچنے میں کیا ہوا، میں نے آپ سے پہلے پہنچی، فسبقتہ، آپ پہ میں نے سبقت لائی، میں پہلے پہنچی، فدخلت، اور میں نے گھر کے اندر داخل ہوا، فلیس الا ان استجعت فدخل فقال، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہو کے لیٹا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور آپ فقال، آپ نے فرمایا، مالکی یا عائشہ حشی رابیۃ، عائشہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ کا سینہ پھولا ہوا ہے، یعنی آدمی دوڑ کے آگے جلدی سے سوئے جیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قلت، میں نے کہا، لا شیء، کچھ نہیں، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتخبرینی او لا یخبرنی اللطیف الخبیر، تم بتاؤ گی یا باریک باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین مجھے بتا دے گا؟ قال، تو فرماتی ہے، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، قربان ہو، فاخبرتہ، میں نے سارا بیان دے دیا، صورتحال کو میں نے بیان کیا، قال، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانت السواد الذی رأیت امامی، ہاں وہی وہ سایہ تھا جس کو میں نے میرے سامنے دیکھ رہا تھا، قلت، میں نے کہا، نعم، ہاں، فلحدنی فی صدری لحدتا اوجعتنی، کہ آپ میرے سینے پہ ہلکی سے ایسے ماری ہتھیلی سے، جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہارا گمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ مہما یکتم الناس یعلمہ اللہ، لوگ جتنا بھی چھپائے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام باتیں معلوم ہے، ہاں۔ قال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو بیان کیا کہ میں کیوں گیا، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي،
دیکھو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، حین رأیتی، جب تم نے مجھے دیکھا، یعنی مجھے آہستہ سے کیا کرتے ہیں، پہلے چادر کو اٹھاتے ہیں، آہستہ سے رویدن سلولی آہستہ سے چادر اٹھاتے ہیں، آہستہ سے جوتا پہنتے ہیں، اور دروازہ کھول کر باہر جانے کے بعد آہستہ سے بند کرتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو جو تم نے دیکھا، اصل میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فنادانی، اور مجھے پکارا، فاخفاہ منکی، آپ کو چھپاتے ہوئے آہستہ سے، یعنی ایسے پکارا کہ میں سنوں آپ نہ سنیں، آپ سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے مجھے پکارا. فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، میں نے بھی ان کا جواب دیا آپ کو چھپاتے ہوئے، یعنی آہستہ سے میں نے ان کا جواب دیا. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ، اصل میں معاملہ یہ ہے اس وقت وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے. کیوں؟ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، اس لیے کہ تم اپنے اضافی کپڑوں کو اتارے ہوئے تھے، یعنی سونے کا وقت تھا، اضافی کپڑوں کو تم نے اتارے ہوئے تھا. وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، مجھے یہ خیال ہوا کہ تم سو گئی ہیں. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، اور مجھے ناپسند معلوم ہوا کہ میں تم کو جگاؤں. وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، اور ساتھ ہی مجھے اس بات کا خوف تھا کہ مجھے میری عدم موجودگی کو دیکھ کر تم گھبرا جائیں گی. فَقَالَ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَالَ، اور جبرائیل نے مجھ سے کہا، ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم، کہ تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ تم بقیع قبرستان آئے اور وہاں پر مدفون لوگوں کے لیے استغفار کریں. قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قل، وہ فرماتی ہیں میں نے کہا، کیف اقول لهم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا تو الفاظ کیا ہے، یعنی کن الفاظ میں کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم ایسے بولو، قولی، عائشہ تم ایسے بولو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، یعنی مسلمان اور مومن بستی والوں پر سلامتی ہو، اور اللہ جلد جو چلے گئے ہیں اور جو جا رہے ہیں ان پر رحم فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. یہ اس کا معنی، یہ دعا آپ نے سکھائی. یہ حدیث یہیں پر ختم ہوتی ہے. تو شروع حدیث سے آخری حدیث تک میں نے ایک ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. یہی وہ حدیث ہے جس سے 15 شعبان میں قبرستان جانے والے یہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر قبرستان گئے. تو اس حدیث کو میں نے سنایا. کیا اس حدیث کے اندر شعبان کی 15ویں رات کا ذکر ہے، یا کوئی دوسری حدیث اس کی تائید کر رہی ہے کہ یہ حدیث شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے ہے؟ نہیں. اصل میں قبرستان رات میں جانے والوں کے لیے آپ کو قبرستان جانے والے کسی واقعے کی تلاش تھی. تلاش کے بعد یہ حدیث مل گئی تو یہ حدیث کو لے جا کے وہاں پہ رکھ دی، فضائل بیان کر. ایسی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ پوری حدیث کے اندر شعبان کی 15ویں رات کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس حدیث سے دلیل لینا بالکل غلط ہے. حدیث نمبر 974. اب آئیے، یہ مہینے میں لوگ حلوہ کھاتے ہیں، 2-4 باتیں ہی بول کے ختم کر دیں گے. حلوہ کھاتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اور آپ کوئی دوسری چیز نہیں کھاتے تھے، آپ اس لیے حلوہ کھائے، ہم بھی حلوہ کھائے. تمام چیزوں سے صرف نظر، آپ کے دان جنگ میں شہید ہوئے، ٹوٹے، لیکن ہمارے دان تو صحیح سلامت ہے، تو ہمیں اس پیروی میں حلوہ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جنگ احد 2 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی، 7 یا 11 شوال میں. شوال 2 مہینے آگے ہے، اور وہ دانتوں کے بہانہ لے کر 2 مہینے پہلے حلوے کھانے کا انتظام کرنا جہالت ہے. جہالت ہے، لا علمی ہے. لا، یہ دین کے نام پہ مذاق ہے یہ سب باتیں. اور آگے آئیے، مردوں کی عید کا عقیدہ رکھتے ہیں. عیدیں صرف 2 ہیں، 29 یا 30
رمضان کے روزوں کے اختتام پر 1 شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اگر کسی تیسری عید کا تصور ہے تو وہ جمعہ ہے، جس کو عید المؤمنین کہا گیا، لیکن جمعہ کے لیے وہ احکامات لاگو نہیں ہوتے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے لاگو ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سالانہ عیدیں ہیں، یہ ہفتہ واری عید ہے۔ اگر جمعہ کو ملا لیا جائے تو چوتھی عید کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہم نے مردوں کی عید کا عقیدہ کہاں سے لا لیا؟ غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے آتے ہیں، یہ بہت برا عقیدہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو لوگ مر چکے ہیں وہ برزخ میں، یعنی ایسی زندگی میں ہے کہ قیامت تک اب وہ دنیا میں نہیں آ سکتے، قیامت تک وہ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بولا قیامت تک یہاں نہیں آ سکتے، تو ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اس رات میں اور ہمارے کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ بہت کمزور عقیدہ ہے، یہ دین کے نام پر مذاق ہے، یہ کھیل ہے، یہ جہالت ہے، یہ لا علمی ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں روحوں کے اترنے کے لیے؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روحیں اترتی ہیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، قرآن حکیم کو پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، معنی کے ساتھ پڑھیے۔ یہاں پر روح جبرائیل امین کو کہا گیا۔ یہ آیت شب قدر کے تعلق سے ہے، لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں۔ روح قرآن حکیم کے اندر ان الفاظ کے ساتھ جہاں جہاں آیا ہے، جیسے اذ ایدتک بروح القدس، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی۔ نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن روح الامین یعنی جبرائیل لے کے اترے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن قیامت کے دن جبرائیل اور تمام فرشتے، یوم یقوم الروح جبرائیل والملائکۃ اور تمام فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں، اور اس رات کو جو ہے فیصلوں کی رات بھی کہا گیا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو مبارک رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس ہر مضبوط کام کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس رات میں تمام کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، مضبوط کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر ہونے والے بڑے بڑے کام کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے؟ اس رات میں ہم نے، اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ رات کو بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ شعبان کی رات ہے، ہاں شب برات ہے۔ یہ کیا قرآن حکیم شب برات میں اترا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ قرآن حکیم کے علم سے کوسوں دور ہیں، دین کے علم سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ قرآن حکیم کس مہینے میں اترا، کس رات میں اترا۔ یہ مبارک رات شب برات نہیں، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ شعبان میں ہے یا رمضان میں ہے؟ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا۔ تو قرآن حکیم کی تفسیر قرآن حکیم خود کر رہی ہے کہ وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر شعبان میں نہیں، رمضان میں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بیان کیا۔ ان تمام باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کے فضائل میں سے یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ معلوم ہوا کہ شعبان میں اللہ ساروں کی مغفرت کرتا ہے، مشرک اور کینہ رکھنے والے کی نہیں کرتا۔
تو یہ حدیث سے ہمیں یہ سبق لے زندگی بھر کے لیے ہم شرک سے توبہ کریں اور اپنے دلوں سے کینے کو دشمنیوں کو نکالیں. یہی سبق ہمیں شعبان کی احادیث سے ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.